اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حیرت کی بات ہے آگے آؤ تو پہلی شرط ہے ایجاب و قبول دوسری شرط ہے مال جسے شریعت میں مہر سے تعبیر کیا گیا ہے اور اموالکم کی اضافت ضمیر کم کی طرف کی گئی ہے یعنی تمہارے مالوں کے ذریعے سے جہیز کا رد ہو گیا یعنی شادی میں مال مرد خرچ کرے گا عورت نہیں نہ جانے یہ بیماری مسلمانوں میں کہاں سے آ گئی کہ وہ پورا خرچہ لڑکی والوں سے کرواتے لڑکی کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو جہیز ماں باپ کو دینا ضروری ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ مال مرد خرچ کرے گا عورت نہیں اس سے جہیز کا رد ہو گیا تیسری شرط محسنین غیر مصافحین یعنی نکاح کا مقصد دائمی قبضہ ہو جس سے حلال مروجہ کا رد ہو گیا حلال مروجہ میں کیا ہوتا ہے ایک آدمی جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیتا ہے جبکہ اہل حدیثوں کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے دوسروں کے ہاں تینوں واقع ہو جاتی ہیں 3 مرتبہ طلاق کے کلمات کہنے کے بعد بھی ابھی وہ عورت اس کے نکاح سے نکلی نہیں یہ کہتے ہیں نکل گئی اب اس کی شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں ایک آدمی کو پکڑا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسے شادی کر لے اور رات گزار کر کے کل صبح اس کو طلاق دے دینا یہ ہے حلال مروجہ بدترین قسم کا گناہ ہے یہ اس لیے کہ وہ عورت جس کے لیے حلال تھی اس کے لیے حرام کر دی گئی اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی گئی اور جس مرد سے نکاح کیا گیا اس سے شرط کر لی گئی کہ یہ نکاح جو تیرا اس عورت سے کیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کل تجھے اس کو طلاق دینی ہے اور احسان کی حقیقت یہ ہے کہ دائمی قبضہ ہو آپ اس نیت سے شادی نہ کر رہے ہوں کہ میں اسے کل طلاق دے دوں گا پرسوں طلاق دے دوں گا 10 دن کے بعد طلاق دے دوں گا تو محسنینہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نکاح کا مقصد دائمی قبضہ ہو ایجاب و قبول مہر اور تیسرے دائمی قبضہ چوتھے غیر مصافحین صرف مستی نکالنا مقصود نہ ہو متاع کا رد ہو گیا متاع سمجھتے کسے کہتے ہیں کئی شہروں میں ایسا ہو رہا ہے عرب کے لوگ آتے ہیں باقاعدہ دلال رہتے ہیں 10 دن کے لیے شادی کرتے ہیں 10 دن کے بعد طلاق دے کر کے چلے جاتے ہیں حرام ہے یہ اس لیے کہ قرآن حکیم نے کہا غیر مصافحین مستی نکالنا مقصود نہ ہو یہاں
ایک تو دائمی قبضہ نہیں ہوا، 10 دن کے بعد طلاق دینا مقصود ہے، دائمی قبضہ مقصود نہیں ہے، اور یا مستی نکالنا مقصود ہے۔ ایک اور شرط، وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَانٍ، چوری چھپے آشنائی کرنے والے نہ ہوں۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہیں کہ شادی گواہوں کی موجودگی میں ہو، گواہ ضروری ہے، اور ایک اور مسئلہ معلوم ہوا وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَانٍ سے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ولی اجازت نہ دے لڑکی اپنی مرضی سے کہیں شادی بھاگ کر نہیں کر سکتی۔ باپ ولی ہے، باپ موجود نہ ہو، بیٹا ولی ہے، تو جب تک ولی اجازت نہ دے لڑکی اپنی اجازت مرضی سے کہیں دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ ایجاب و قبول پہلی شرط، مہر دوسری شرط، دائمی قبضہ تیسری شرط، گواہ چوتھی شرط، ولایت 5ویں شرط۔ یہ 5 شرطیں جب پائی جائیں تب نکاح وجود میں آئے گا۔ اور وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَانٍ سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ چوری چھپے کوئی مرد آشنائی نہ کرے، یعنی کوئی گرل فرینڈ نہ بنائے۔ اور 6 پارے کے اندر ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ، لڑکیاں بوائے فرینڈ نہ بنائیں۔ 6 پارے میں وَلَا مُتَّخِذَات ہے، عورتوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور یہاں مذکر کا ہے۔ لڑکے گرل فرینڈ نہ بنائے، جائز نہیں ہے۔ 6 پارے میں وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ، لڑکیاں بوائے فرینڈ نہ بنائے، حرام ہے۔ تو نکاح کی یہ 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں جب وجود میں آئیں گی تب نکاح ہوگا۔ اس کے بعد ایک حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے درمیان اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو تم مال کھا سکتے ہو، باطل کے ذریعے مال مت کھاؤ۔ اس میں سارے حرام دھندے آ گئے، سود حرام، رشوت حرام، ڈاکہ حرام ہے، چوری حرام، غصب کر کے مال لے لینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا حرام، دھوکہ دے کر کے مال حاصل کر لینا حرام۔ باطل کے دائرے میں یہ تمام کے تمام حرام دھندے آ گئے، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ۔ اس کے بعد کا حکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی حرام ہے، خودکشی کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ایک عجیب مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ یہ بڑے گناہ کسے کہتے ہیں اور چھوٹے گناہ کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح جان لیجئے، بڑے گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس بد عملی کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہو، بڑا گناہ ہے، شریعت میں اس پر سخت وعید آئی ہو، وہ بڑا گناہ ہے۔ اس بدعملی کے اوپر لعنت کی گئی ہو، وہ بڑا گناہ ہے۔ شریعت نے حد مقرر کی ہو، حد مقرر کرنے کا مطلب جانتے ہو؟ جیسے چوری کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ تو ایسے افعال، ایسے اعمال جن کے کرنے پر شریعت نے حد مقرر کی ہے، زانی کو سنسار کر دیا جائے، تو زنا بڑا گناہ ہوا، چوری
ایسی بدعملی ہے کہ اس پر ہاتھ کاٹنے کی حد ہے تو چوری بڑا گناہ ہے. تو جس گناہ کے اوپر, جس بدعملی کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہو وہ بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر جہنم کی وعید ہو کہ یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, وہ بھی بڑا گناہ ہے. اور جس بدعملی کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے یا اس کے رسول کی لعنت ہے یا انسانوں کی لعنت ہے یا ملائکہ کی لعنت ہے, تو ایسے گناہ بھی, ایسے اعمال بھی گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتے ہیں. تو گناہ کبیرہ کسے کہیں؟ جس بدعملی کے اوپر شریعت میں حد مقرر ہو, شریعت میں اس بدعملی کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہو, یا لعنت فرمائی گئی ہو. یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے. بقیہ اس کے علاوہ جو ہے سب گناہ صغیرہ ہیں. اب گناہ صغیرہ کو آپ نے سمجھ لیا, گناہ کبیرہ کو آپ نے سمجھ لیا. اب اس آیت کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف ہوتے رہیں گے بغیر توبہ کیے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو اگر بڑے بڑے گناہوں سے روکے رکھو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ان بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے رکنے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. آپ کو ان گناہوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں. اور ایک نکتہ یہی اور معلوم ہوا کہ اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا, ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا اور سخت سزا دے گا. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں, سسٹینر ہیں, پرووائڈر ہیں, قوام ہیں, کچھ بھی کہہ لو. آیت یوں ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر. آج معاملہ الٹا ہے, عورتیں حاکم ہیں مردوں کے اوپر. یہ ہماری کمزوری اور ہمارے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے ہے. اب آپ ڈھیل پڑیں گے وہ تو تمہارے اوپر سوار ہو جائے نہیں والی. جبکہ یہاں قرآن میں کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں, اور اس کی دو وجہیں بتائی گئی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام کیوں بنایا ہے. اس کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو وہابی ہے اور ایک سبب عرضی اور کسبی ہے. وہابی سبب کیا ہے کہ مردوں کی ساخت دیکھیے اور عورتوں کی ساخت دیکھیے, دونوں کی ساخت میں بہت فرق ہے. مرد عورت کے مقابلے میں طاقتور ہے اور عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے. اب بتائیے طاقتور کو کمزور کا قوام بنایا جاتا ہے یا کمزور کو طاقتور کے اوپر قوام بنایا جاتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ کمزور آج طاقتور کے اوپر قوام بنی بیٹھی ہے. مرد عورت کے مقابلے میں طاقتور ہے اور طاقتور کو قوام بنایا جاتا ہے, کمزور کو قوام نہیں بنایا جاتا. تو ایک تو ساخت کے اعتبار سے ہے جو فطری ہے, اس وہابی صلاحیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا. دوسری وجہ, دوسرا سبب کہ مرد اس کے اوپر اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے, اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل کرتا ہے, باہر سے کما کر کے لاتا ہے, اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ سبب کسبی ہے.